ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنبیہ، تعظیم، تسبیح و تحلیل صرف اور صرف اللہ اکرم الحاکمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا، لوگ اس کو مار رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے اور اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا، یا اللہ، تب تک میرے بچے کو موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ یہ ایسا نہ ہو جیسا یہ شخص ہے، یعنی اس کو زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی شخصیت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے نے ماں کی چھاتی سے منہ پیچھے کیا اور اس نے کہا، یا اللہ، مجھے تب تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک میں اس جیسا نہ ہو جاؤں۔ یہ چوتھا بچہ ہے جو دودھ پیتے ہوئے بولا ہے۔ اسی اثنا ایک بڑے شاندار شخص کا گزر ہوا، بڑی شان و شوکت سے وہ گزرا۔ تو ماں کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کی تب تک وفات نہ ہو جب تک اس جیسا نہ ہو جائے۔ تو بچے نے پھر ماں کی چھاتی سے منہ ہٹا کے کہا، یا اللہ، مجھے کبھی بھی اس شخص جیسا نہ کہنا۔ صاف سی بات ہے، پہلا اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں پہ آزمائشیں ضرور رکھتا ہے۔ ایسے افراد کو اس معاشرے میں عربی زبان میں اجنبی کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔ کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہوتا، ان کی معاشرے میں ظاہری طور پہ کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی اور لوگ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جبکہ اللہ رب العزت کے یہاں ان کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا شخص ہے یہ؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ بیچارہ ایسا غریب انسان ہے، یہ بات کرے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، یہ نکاح کے پیغام دے کے تھک گیا ہے، کوئی اس کو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دیتا، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی نہیں مانی جائے گی، معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اور اسی دوران ایک اور کا گزر ہوا تو فرمایا، یہ کیسا ہے؟ کہا، ہری کیوں نہیں اٹھتا، یہ تو بات کرے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اشارہ کرے تو لڑکیاں جان فدا کرنے پہ آ جائیں، اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے گا، بات کرے تو فٹ سے قبول کی جاتی ہے۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آدمی کے بارے میں، ھذا خیر منہ من ملء الارض، کائنات کے سارے خزانے ایک طرف کر دو، پوری کائنات کی عمدہ چیزیں ایک سائڈ پہ کر دو، وہ پہلا شخص جو ہے نا وہ اس سے اتنا ہی اللہ کے یہاں زیادہ افضل ہے جیسے پوری دنیا کے خزانے تمہارے یہاں افضل ہیں۔ کسی عربی دان نے خوب کہا تھا، کم من معروف فی الدنیا مجہول فی السماء، وکم من مجہول فی الدنیا معروف فی السماء۔ کتنے اس کائنات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے عرش پہ ان کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے کہ دنیا میں معروف ہیں انہیں آسمانوں پہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں معیارات اور ہیں، ہمارے ہاں معیارات ہیں۔ اس کا معیار تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ تو وہ چہرے دیکھتا ہے، نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ حسب و نسب سے اس کو کوئی غرض ہے، اور نہ ہی اسے کسی ظاہری جاہ و جلال سے کوئی واسطہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ رب العزت کی نظر تو صرف انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ بڑا دنیا کا امیر زیادہ ہو کے بھی متقی بن سکتا ہے، اور مفلسی اور کنگالی کی زندگی میں ڈوبا ہوا بھی رب سے گزارا ہوا بن سکتا ہے۔ نتیجہ اس کے دل کی کیفیت پہ ہے، میرے اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف کتنا ہے۔ بنیاد بھی یہی ہے، معیار بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ میرے اور آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا موقع ہو جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، خلوت نشینی انسان کو حاصل ہے، اور یہاں بھی ہم سے ڈرتا ہے۔ جلوتے ہوں یا خلوتیں ہوں، مدرسے ہوں یا محفلیں، گھر میں ہو یا باہر ہو، سفر میں ہو یا حضر میں، ایمان والے انسان کی علامت یہ ہے جو اللہ کے حبیب نے نصیحت فرمائی تھی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی تو ہوتا ہے بس ایک دولت تیرے پاس ہونی چاہیے، اور وہ دولت اللہ رب العزت کے تقویٰ کی دولت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، اب تو سردی کا موسم ہے، سخت گرمی تھی، بلا کی گرمی، شدت کی گرمی، اور صحرائے عرب کرتا ہوا صحرا، آگ برس رہی ہوتی ہے گرمیوں میں۔ دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہے، دسترخوان لگا، عرب بڑے مہمان نواز ہیں۔ دیکھا تو ایک دور سے بکریوں کا چرواہا بکریاں ہانکتے ہانکتے ادھر کو آیا، اس کو بلایا اور کھانے کی دعوت دے۔ اس نے معذرت کہا، کیوں؟ دعوت تو قبول کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، معذرت۔ اسے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں، دیہاتوں سے بکریاں چرانے والا ایک اجنبی سا شخص، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اسلام پہ صحیح چلنے والے اجنبی کے ہوتے ہیں، ان کے معاشرے میں زیادہ پہچان بھی ہوتی ہے، لیکن رب کو محبوب بھی یہی ہوتے ہیں۔
الاخفیاء الاخفیاء الاخفیاء، میرے پیغمبر نے فرمایا چھپے چھپے لوگ، دل کے بکھرے ہوئے سچے، معاشرے میں تو شاید ان کی پہچان نہ ہو لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام بڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے گرمی کا موسم، شدت اور حدت اور بکریوں کا چرواہا اور گرم کا صحرا، اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے بکریاں چرائی ہوں تو اس کو پتا ہوتا ہے بکریاں کیا کرتی ہیں انسان کے ساتھ۔ لرز کے رہ گئے ابن عمر، یہ وادیوں میں گھومنے والا ایسا انسان جو بکریوں کا چرواہا ہے، جھوم چرائی کی تڑپتی ہوئی صحرائی گرمی، اسے روزے کی فکر، کہا اللہ کے بندے نفلی روزہ ہے، افطار کر ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ اس نے کہا دنیا کے کھانے کی دعوت دینے والے میں جنت کے کھانوں کی تلاش میں ہوں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا کھانا، میں روزہ افطار نہیں کروں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر سے گئے ہوں گے نا، پتہ چل جاتا ہے تقوی کی دولت سے سرفراز جو ہوتے ہیں، کہا چلے نہیں کھانا تو پھر ہمیں کھلانا، کہا میں آپ کو کیسے کھلا سکتا ہوں، کہا تیرے لیبر کی ایک بکری پکڑ کے ذبح کرتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، تیری طرف سے کھانا ہو جائے۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں تھی، یہ میرے والد کی بکریاں ہیں۔ کہا مالک کو کہنا ایک بکری لیبر سے بھیڑیا کھا گیا، امتحان لے رہے ہیں، صحابی رسول ہیں جلیل القدر، امتحانوں میں تو یہ لوگ ویسے ہی پاس ہوتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پیغمبر زمان کے سارے صحابہ کا امتحان اللہ نے دل کا لیا کہ ان کے دل کیسے، اور فرمایا اولئک هم الفائزون، سارے کے سارے کامیاب۔ ہمارے ایمانوں کو زنگ لگا ہے، ہمارے دلوں پہ میل چڑھی ہوئی ہے، ہم گناہوں میں بکھر کے اپنے دل مردہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ وقت آنے والا ہے چند ٹکوں پہ لوگ اپنا ایمان بیچ لیں گے۔ مت سمجھیے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ روزہ ایمان ہے، نماز ایمان ہے، تقوی ایمان ہے، پرہیزگاری ایمان ہے، صدقات و خیرات، نوافل، عبادتیں، ریاضتیں، یہ حجیں، یہ عمرے، یہ آپ کی نیکیاں ہی تو ایمان ہوتی ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ سچائی ایمان ہے۔ چند ٹکوں پہ جھوٹ بول کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے آج کا مسلمان، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ آخرت کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جی ہم جھوٹ نہ بولیں تو نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سانوں کی پتہ مولوی صاحب سانوں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تیرے مسئلے سارے دھرے کے دھرے بکھرے ہوئے انسان بنو، تجارت میں ہو، ریاضت میں ہو، عبادت میں ہو، خلوت میں ہو، اللہ سے اتنا انسان ڈرنے والا ہو کہ اس کی زبان پہ غلط بیانی نہیں آنی چاہیے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ غلط سمجھ بیٹھا ہے آج کا انسان، جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں ہوتا، سیدھے چلے تو کاروبار نہیں ہوتا۔ تجھے شیطان کی اس پر حاوے پہ لگا۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی تھی، قتل ہو گیا اس سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ عدالت میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، آپ کی زبان پہ اتنا یقین ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، سامنے شہادتیں بھی ہوگی تو قاضی آپ کے بیٹے کو بری کر دے گا۔ آپ کے لفظ بولیے، بات میں توبہ کریں۔ آج ہم یہاں بھی ڈوب گئے ہیں، صبح کو میں بھی شام کو توبہ کر لی، رزق کے رزق رہے، ہم جنت میں گئی، کس نے بکواس کیا ہے؟ یہ ایسی توبہ ہوتی ہے صبح کو توبہ کی، شام کو گناہ کر لیا، اس کو توبہ تھوڑی کہتے ہیں۔ وہ عدالت میں کھڑے ہوئے اور برملا علی الاعلان کہا سنے میرا بیٹا قاتل ہے،
گردن اڑانی ہے تو بھی اڑا دو، میں اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بول کے حاضر نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اتنا مقبول کہ وہ اصحاب اسد ہوا تھا ان کی زبان کا، کہیں کھڑے کھڑے انہوں نے کہا ہم نے یہ گناہ معاف کر دیا۔ کون کہتا ہے سچ بولنے تو کام نہیں ہوتے؟ کون کہتا ہے سیدھے چلے تو معاشرے میں کام نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اگر عقلی طور پہ نہیں ہوتا نا، آخرت کا نقصان مت کیجیے گا، دنیا کے چند کپوں پہ ایمان مت فروخت کیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو یہ کہا نا کہ تو کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گئی، اس نے اپنا چہرہ موڑا، اتنے غصے سے پھرا اور کہنے لگا کہ مجھے تو اس برائی کی دعوت دینے والے، این اللہ این اللہ این اللہ، تو بتا اللہ کہاں ہے؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا رب بھی نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر کہوں گا اللہ نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو سفر میں تھے، چلے اس واقعہ کو یاد کرتے، آسمان کی طرف اسی طرح انگلی اٹھاتے، یہی اپنی زبان پہ کلمہ دہراتے این اللہ، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے اس شخص کی بات کو یاد کر کے، اور واپسی سفر پہ اس کا پتہ کیا، اس کے مالک کے پاس گئے، غلام تھا، خریدا ہوا تھا، ابن عمر نے خرید کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی اور ان بکریوں کو بھی خرید کے اس کے لیے اللہ کو ادا کر دیا کہ اللہ تیرے راستے میں مجھے غلام ادا کر دیا۔ نیکیوں کے فائدے، تقویٰ کے فائدے، تو یاد رکھیے یہ ہماری جو 4-5 دن ہی کہہ لیں زندگی ہے نا، چند دن کی ہے، آج ختم ہو کے کل ختم ہو، یہ خدائے ذوالجلال کی قسم امتحانوں سے معمور ہے، امتحانوں سے معمور ہے۔ مجھے اللہ آزما رہے ہیں، آپ کو اللہ آزما رہے ہیں، یہ میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ بس 4 دن کی زندگی ہے، یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں کھو گیا اور کیا سے کیا کر رہا ہے، اس کو یہ ذرا خیال نہیں آتا کہ اللہ بھیگ دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو ایک دم پکڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں اپنے برے بندوں کو زیادہ ڈھیل دیتا ہوں تاکہ میری پکڑ خود پہ زیادہ سخت ہو سکے۔ نیکوں کو اللہ فوراً جھنجھوڑ کے نہ واپس لے آتا ہے، اور برے آدمی کو اس کی برائی کے باوجود اللہ دنیا دیتا رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جب ہم رسی کھینچیں گے نا اس کی تو وہاں سے پکڑیں گے کہ اس کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے مت دھوکہ کھائیں اس وقت دنیا کی زندگی سے، اور یہ اپنے جو ہم معاملات بگاڑ کے بیٹھے ہیں نا اس وقت، ہر بندہ یہ ہے چاہے جو بھی ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بکھری ہوئی صاف ستھری زندگی گزارنے والے آپ کو دنیا میں چند لوگ ملیں گے، لیکن یہی کامیاب ہوں گے۔ انہی کو حدیث کی روشنی میں غریب کہا گیا۔ طوبیٰ للغرباء، میرے پیغمبر نے فرمایا ان غریبوں کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانے گا، مولوی کہہ کے لوگ دھوکہ کھا دیں گے، مولوی کہہ کے مذاق کرتے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے اس کو معاشرے میں، لیکن ان کو کیا پتا کہ انہی لوگوں کے تذکرے اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے عرش پہ کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بڑی امیر ذاتی عورت تھی، قریش کی عورت ہے، اس نے کسی غریب عورت کا دام توڑ دیا، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی تو آپ نے سیدھا سیدھا فیصلہ فرمایا اس کا دام توڑ۔ اب وہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، انہوں نے اس میں بے عزتی سمجھی اور کہا کہ کوئی شخص تلاش کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس رکھے اور ہماری سفارش کرے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا پھر خادم رسول کو لے لیں۔
اللہ کے رسول کے خادم 10 سال تک خدمت کرنے والے انس بچے تھے جب آپ کی خدمت میں آ گئے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سفارش کی. اللہ کے حبیب اس کا دانت نہ توڑے. فرمایا انس اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے آگے. اور بات مشہور ہے، آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اس کا کاٹ دوں. لیکن اگلی بات بڑی عجیب ہے. پتہ نہیں سیدنا انس کو کیا سوچے. انہوں نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم اس کا دانت نہیں توڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. انس کو دیکھی جا رہا ہے یہ کر کیا رہا ہے، اس نے قسم کیسے اٹھا دی اتنے باوجود انداز میں. لیکن میرے پیغمبر کو مجھے کہنا پڑا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں رہتے ہیں کہ وہ رب کو قسم دے تو اللہ ان کی قسموں سے ان کو بری کر دیتا ہے. وہ عورت کے ورثاء دوڑ کے آئے جن کا دانت ٹوٹا تھا. انہوں نے کہا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس عورت کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی قسمیں سن کے بھی فیصلے تبدیل کروا دیا کرتا ہے. اجنبی ہوتے ہیں، خادم ہے بیچارہ انس، ظاہری طور پہ معاشرے میں قدر نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مت سمجھیے کہ دنیا میں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے. دنیا اللہ رب العزت کے ہاں معیار ہے ہی نہیں. اگر معیار ہوتی تو دنیا دار کہاں ہوتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں اتنا پر رونق چہرہ تھا اس کا کہ اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے آگ جلتی ہے نا تو روشن ہوتی ہے چیزیں، یعنی روشنی سے بھرا ہوا اس کا چہرہ، بڑا پر رونق چہرہ. لیکن جہنم کا ایندھن. اور یہاں بلال حبشی جیسے جو حبشہ سے چل کے آئے تھے، غلام ہیں، کالے ہیں، اسود ہیں، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں معاشرے میں. لیکن میرے پیغمبر پوچھا کرتے تھے نا جب بھی جنت پہ جاتے، فرماتے بلال بتا تو مجھ سے پہلے جنت پہ کیسے جاتا ہے. میں جب بھی جنت پہ گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز وہاں سنائی دیتی. کوئی جانتا نہیں ہے بلال کو، لیکن بلال کے قدموں کی آواز جنت میں جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال یہ راز فاش کرنا چاہتے تھے کہ میرے قدموں کی آواز جنت میں کیوں جاتی ہے. تو پھر آپ کو ایک بات یاد آئی ضمناً، وہ میں بھی آپ سے کر دیتا ہوں، آپ کا طلاق پیدا ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا. ابھی بلال تو نہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت قصرا مربعا فی الجنہ. میں نے جنت میں ایک بڑا نشان محل دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ محل میرا ہے. تھا جی اتنا نشان. تو آپ نے جلدی سے فرشتے سے پوچھا لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے لرجل قریشی، یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے. قلت وانا قریشی لمن هذا القصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا قریشی میں بھی تو قریشی ہوں، یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لرجل عربی، وہ کہنے لگے یہ ایک عربی کا محل ہے. قلت انا عربی لمن هذا القصر، میں بھی تو عربی ہوں. اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ فرشتے کی زبان سے نکل جائے کہ یہ مانا، لیکن قربان جائے فرشتے بھی میرے پیغمبر سے کتنی محبت کرتے ہیں. خدا کی قسم پہلی دفعہ بتا دیتے نہیں بتایا، دوسری دفعہ بتا دیتے نہیں بتایا، تیسری دفعہ بتا دیتے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا تم امت محمدیہ کی بات کرتے ہو، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمن هذا القصر. محمد تو میں ہوں، یہ محل بتاؤ کس کا ہے؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے. ہم کبھی اس حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو یہ ہاتھ سے پردہ کھلتا ہے فرشتے کیوں آپ کو پہلی دفعہ نہیں بتانا چاہ رہے؟ فرشتے بھی چاہتے تھے محمد عربی سے بات کرنے کا موقع زیادہ سے زیادہ. جیسے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر پہ جا کے دستک دی نا
اور دستک کا سنت طریقہ ہے، یاد کر لیں، آپ دستک دیتے ہو ساتھ ہی کہہ دیتے السلام علیکم۔ صحابی دوڑ کے آئے، آپ کی آواز تھی، کیسے نہ پہچانی جاتی، دروازہ نہیں کھولا، اندر سے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے، اور جواب اتنی آہستہ آواز میں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے۔ آپ نے دوبارہ سلام کہا، انہوں نے اندر سے پھر آہستہ آواز سے جواب دیا۔ آپ نے تیسری دفعہ سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، ایسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے، فرمایا 3 دفعہ سے زیادہ کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، اور آپ کو میں اتنا بھی کہہ دیتا ہوں 3 دفعہ سے زیادہ فون بھی نہ کیا کرے، یہ بھی دروازے کی دستک کی معنی۔ دروازہ کھولا، دوڑے، آپ کو گلے لگایا، کہا کیسے آپ واپس جا سکتے ہیں میرے دروازے سے؟ کہا 3 دفعہ میں نے دستک دی، دروازہ نہیں کھولا تو واپس تو جانا ہی تھا۔ کہا مجھے قسم پیدا کرنے والے کی، میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب دیا ہے، لیکن ایسا آواز میں دیا، تو میں کیوں؟ کہا مجھے پتا تھا اگر میں جواب ایسا دوں گا، آپ کم از کم 3 دفعہ سنت کے مطابق سلام کہیں گے، میرا گھر سلام کی سطح سے۔ میں پہلی دفعہ اونچی کہتا تو پھر اگلے 2 سلام کا تو میں نا مستحق ہو جاتا۔ اسی طرح پیغمبر زمان سے صحابہ کرام بھی، انبیاء کرام بھی، اور اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو بارہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو عمر بن خطاب کا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیا مرتبت ہے۔ جب آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں میرے فوری سامنے بیٹھے، خوشخبریاں ہوں تو ایسی، آپ نے فرمایا عمر میں اس محل میں داخل ہوا، میں اس کی رانائیاں، میں اس کی خوبصورتیاں سب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک دم میں اس سے پلٹ کے واپس نکل گیا۔ کہا کہ ابھی کیوں؟ فرمایا اس محل کے کونے میں ایک حور بیٹھ کے وضو کر رہی تھی، حور پہ کسی کی نظر نہیں گئی۔ تو ہم یہ واقعہ سنا کے کہا کرتے ہیں اگر جنت چاہیے نمازیں پڑھو، جنت چاہیے وضو کرو، یہی لوگوں کا مقام ہے متقین اور محسنین کا۔ پھر بلال نے مخاطب ہو کے کہا اللہ کے حبیب، جو آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ میرے قدموں کی آواز جنت میں کیوں جاتی ہے، تو سنیں پھر میری زندگی کا معمول ہے، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں ضرور پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابیہما، تیری ان 2 رکعتوں کی اتنی برکت ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے۔ آج سردیوں کا موسم ہے، آپ یہ پیغام بھی یاد ہے، 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان 3 کاموں کو جو بندہ اپنی زندگی میں اتار لے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف کر کے جنت میں درجہ بلند کر دے۔ اس باب الوضوء المقاعد، کثرت الخطا یوم المساجد، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ فرمایا سب سے پہلا کام یہ کریں، وضو خوبصورت کیا کریں، جلدی جلدی وضو نہ کیا کریں، دوڑ کے نمازوں میں شامل ہونے والی عادتیں چھوڑ دیں، اذان ہو سب کچھ چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ یہ تقوی کی علامت ہے، خدا کی قسم۔ اس اللہ اکبر کی ندا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کام پہ تو بیٹھا ہے اللہ اس سے بڑا ہے، جو مقصد تجھے نماز سے لیٹ کر رہا ہے اللہ اس سے بڑا ہے۔ کہاں اللہ رب العزت کی ذات کی بات اور کہاں دنیا کے چند ٹکے۔ دکان نہیں بند کرتے، بلکہ بعض بیچارے تو چاہ رہے ہوں گے ہمیں یہاں نماز جمع کرنے کی اجازت دی جائے، باقی ہے نا مسئلے پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں۔ اس طرح کاموں کا مسئلہ ہوتا ہے میں نمازیں جمع کر لوں، یہ دنیا کا مال ہے، نہیں، سب سے پہلے نیکی کو رکھو، یہی اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کی علامت ہے۔ سب سے زیادہ محبت نیک انسان کے دل میں نیکی کی ہوتی ہے، اور دنیا دار بیچارہ دنیا کے ٹکوں پہ محبت کرتا کرتا اپنی آخرت کا جنازہ نکال بیٹھتا ہے۔ اذان سنو مسجد کی طرف چلو، وضو کرو خوبصورتی سے وضو کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وضو کر رہے تھے تو آپ ان کو دیکھے جا رہے تھے اور فرمایا میرے صحابہ جب تم نے وضو کیا نا تم نے ہاتھ دھوئے تو اللہ نے مجھے دکھایا تمہارے ہاتھوں کو ایک گناہ تمہارے ناخنوں کے نیچے سے گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. عمل بھی تھوڑا اجر بھی زیادہ. تم نے چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ گر گئے, تم نے سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ گر گئے, پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ گر گئے. اب ایک کام کر من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بات ہٹ کے پھر یہاں آ جائے گی میرے اور آپ کے دل میں سب سے زیادہ خیال آخرت کا ہونا چاہیے, اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے, پرہیزگاری ہونی چاہیے, تقوی ہونا چاہیے, الہیت ہونی چاہیے, خشیت ہونی چاہیے, دل والا آخرت کی محبت سے معمور ہونا چاہیے. فرمایا جو بندہ سونا اور خوبصورت وضو کر لیتا ہے اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے لا یحدث فیہما نفسا, ان 2 رکعتوں میں اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتا, پوری توجہ سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, وہ یہاں سلام پھیرتا ہے وہاں اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر چکے ہیں. اس بات میں وضو علم وقار ہے, حدیث میں ہے کہ جب دل نہ کر رہا ہو اس وقت وہ خوبصورت وضو کرنے والا ہو. سردی کا موسم, تہجد کا ٹائم, ٹھنڈا پانی, گرم بستر چھوڑا اور نرمی گرمی ساری چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور وضو جم کے کیا اس نے خوبصورتی سے. بتائیں اللہ رب العزت کے یہاں یہ شخص مقام نہیں پائے گا تو اور کیا ہو. لوگ تو سوئے ہوئے. اور ایک حدیث تو بڑی ہی خوبصورت ہے, یہ سردیوں کے تحفے میں آپ کو دے رہا ہوں. اتنی لمبی رات ہے خدا کی قسم, اگر ہم عشاء کے بعد ذرا وقت پہ سو جائیں تو تہجد کے ٹائم ویسے ہی آنکھ کھل جاتی ہے. 6 سے 7 گھنٹے کی نیند پوری ہوتی ہے انسان کی بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں تو ہے نا کہ جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا اس پہ اللہ قیامت کے دن جہنم کو حرام کر دے گا. جہنم میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کو اللہ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا. لیکن کچھ خوش نصیب دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ دیکھتا ہے تو مسکرا پڑتا ہے. نظر رحمت سے بھی بات گزر گئی. ان میں سے ایک خوش نصیب یہی ہے, میرے پیغمبر نے فرمایا رات کا وقت تھا, خوبصورت بیوی اس کی, اچھا بستر اس کا, رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھر والی کو بھی جگانا شروع کر دیا. لیکن ابد نواح بھی بچیا, اگر وہ نہیں اٹھی, نہیں جاگی, بیدار نہیں ہوئی, اسے نیند کا غلبہ ہے, اس نے تھوڑا سا پانی کا چھلو لیا, اس اپنے گھر والی کے چہرے پہ ڈال دیا. اور اگر کبھی وہ پہلے اٹھی تو اس نے اسی طرح اپنے خامد کو اٹھایا. فرمایا انہوں نے وضو کیا, وضو کر کے جب یہ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ عرش پہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے. آسان نہیں ہے, نیکیوں پہ چلنا بڑا مشکل ہے. گناہ بڑے آسان کر دیے اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے, لیکن نیکیوں کو اللہ نے مشکل رکھا. مشکلوں سے گزر کے آسانی آتی ہے. انما العسر یسرا, اس لیے قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو دیکھ کے جہنمی کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, ہمیں دنیا میں کوئی لذت ہی نہ ملتی, ہم پریشانی کی زندگی گزار آتے, اور آپ یہ رسوائی تو نہ ملتی. ہم تو دنیا میں اس طرح زندگی گزار آئے کہ اللہ نے ہمیں وہاں نعمتیں دے دی اور یہاں نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بنا دی. اس لیے یہ کام ذرا تھوڑا مشکل ہوں گے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ اللہ کا قانون بھی ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. انسان جس کام پہ چل نکلے نا اللہ آسان کر دیتے ہیں. برائی پہ چلو گے اللہ برائی آسان کر دے گا, سیدھی سی بات ہے, آزمائش کے لیے. نیکیوں پہ ذرا چلو گے تو مشکل ضرور ہوگا, لیکن پھر یہ رستہ اتنا آسان ہوگا کہ آپ کی لذت والی زندگی شروع ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو پا سکتے ہیں. 3 کام ایسے ہیں جو انسان کرے تو ایمان کی مٹھاس پا سکتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو بھی عادت کر کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں خدا کی قسم کہ ایمان کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. ہمیں کیا پتہ ایمان کی مٹھاس کسے کہتے ہیں. ایمان کی مٹھاس جس بندے کے دل میں آ جائے پوری دنیا ایک طرف
طرف رکھ دیں وہ پوری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر فاروق کہنے لگے بلال میں نے تیری قبر دیکھی، سنا ہے بنو امیہ کے ٹولوں پہ بچھائے ہوئے انگاروں کو تیری کمر کا خون بجھاتا تھا نا، میں تیری وہ قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلال حبشی کہنے لگے امیر المومنین آپ کی بات ماننا مجھ پہ فرض ہے، لیکن میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری قبر میں دیکھیں۔ اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، نیکیاں کریں تو رب کے لیے، خیر خواہی کریں تو رب کے لیے، کسی سے تعلق رکھیں تو رب کے لیے، تعلق توڑے تو رب کے لیے، زندگی پوری رب کے لیے ہو جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المؤمنین۔ ایمان والوں کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے، وہ سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دنیا دار جو کچھ کرتا ہے وہ دنیا کے لیے، بس اس لیے ایمان والوں کی زندگی گزارنے کے معیار اور ہوتے ہیں، دنیا داروں کے معیار اور ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ تو نیک اعمال میں بھی دنیا تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ دنیا کے معاملوں میں بھی آخرت تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے، تین شخص جو غار میں پھنسے تھے نا، ہم یہ بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے میں یہ سبق بھی دیا کرتے ہیں، پرہیزگاری سے نجات ہے، تقویٰ سے نجات ہے، نیکیوں سے نجات ہے، اللہ سے لو لگانے میں نجات ہے، دنیا سے جان چھڑانے میں نجات ہے، صاف ستھری زندگی گزارنے میں نجات ہے۔ دل ایسا پاک رکھو، دل اتنا صاف رکھو، دل اتنا دنیا سے بے رغبت بنا کے رکھو، اس کو ساری میلوں کو جہلوں سے آزاد کر دو، تب جا کے اللہ رب العزت کی جنت کے مستحق بنو۔ بلال کہتے ہیں نہ دیکھیں، کیوں نہ دیکھو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قبر کل قیامت کے دن اپنے کو دکھاؤں، بس میں نے آج تک کسی کو نہیں دکھائی۔ یہ جو مارے کھائیں اللہ کے لیے، آج پہ لیٹا تو اللہ کے لیے، جو کچھ کیا ہے میں نے اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا کہ میں دنیا کو دکھاتا بھی ہوں۔ آج کیا ہے بیچارے کسی غریب عورت کو ایک ٹکیا صابن کی دے رہے ہوتے ہیں، چار تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں، عمرے کا احرام پہن کے ابھی لاہور ایئرپورٹ سے بیچارہ روانہ نہیں ہوتا، ملتان ایئرپورٹ سے نہیں نکلا ہوتا، اور فیس بک پہ احرام پہننے کی تصویر پہلے آ جاتی ہے۔ بیڑا غرق کر دیا اس عید نے امت کا، ہم ریاکاریوں میں ڈوب گئے، دکھلاوے کی زندگی بن گئی، نیکیوں میں بھی دکھلاوا، دنیا میں بھی دکھلاوا۔ خدا ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان اعمال کو بھی اور یہ اعمال کرنے والوں کو بھی دھتکار کے رکھ دے گا، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں تقوی والا عمل ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، دل صاف رکھ کے عمل کر، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی زندگی میں ایک عمرہ ایسا بھی کر دینا جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو عمرہ کر کے آ گئے ہیں۔ اپنی زندگی میں آپ احباب سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، گویا کہ میرے آپ کے آنے کا آپ یہ سبق ہی سمجھ لیں، پیغام سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں، ایک سبق سمجھ لیں، اپنی زندگی میں چند اعمال ایسے رکھے جن کا آپ کو اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو نہ ہو، کل کو اللہ کے سامنے وہ عمل کر دینا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا، اور آج ایسے لوگ ہیں ان کے سرمایے سے غریبوں کے گھر چل رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ان کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتنا نیک آدمی تھا، جب دنیا میں تھے تو وہی الخفیاء چھپے ہوئے لوگ، متقی لوگ، شہرت کے دمدادے نہیں ہوتے، یہ شہرت کے طالبوں کو اللہ دھتکار کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا ترکتہ وشرکہ
میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ امیر المومنین عمر فاروق تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، کہا نہیں بلال میں تیری خبر تو دیکھتا ہوں۔ کہا امیر المومنین آپ نے میری بات مان لے، آپ کو رب کا واسطہ قبر نہ دیکھیں، چلے ایک کام کر، اگر آپ کو آزمانا ہی ہے، آپ کو دیکھنا ہی ہے، آپ میری کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے دیکھ لیں۔ امیر المومنین عمر فاروق جلیل القدر، جرری، کبھی، بہادر، شجاعت والے، جو دنیا کے یعنی بادشاہ بنے، درس جاتی تھی دنیا ان کا نام سن کے، بلال کی قمیض میں ہاتھ ڈالا تو عمر فاروق کی چیخ نکلی، کہو بلال تیری کمر میں گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں؟ کہا ہاں، یہی منظر تو میں نے قیامت کے دن اپنے رب کو دکھانا ہے، جب رب پوچھے گا میری زندگی کا حساب تو کمر سے کپڑا اٹھے گا تاکہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج سکے۔ کوئی رکھ خبر اپنی زندگی میں ایسے، اگر کامیاب ہونے کی خواہش ہے تو اپنے دل میں سب سے زیادہ نیکی کی محبت پیدا کر دو، آخرت کی محبت پیدا کر دو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہاں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے، کچھ آخرت کے بیٹے۔ کونوا ابناء الآخرہ، اور لوگوں آخرت کے بیٹے بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بن۔ وہ جو غار میں 3 دن سے تھے نا، میں بات ختم کرتا ہوں، وقت قریب آ رہا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہم نے تو بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا تھا، اب تو ہمارا نصاب تعلیم بھی بدل گئی۔ یا اللہ بچ گئے، کئی لوگ مل کے بھی اس پتھر کو غار سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ایک بولا یا اللہ تو جانتا ہے میرے ایک عمل کو، سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا، تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا تھا، نہ اس میں دکھلاوا، نہ ریاکاری، نہ کسی کی چاہت، نہ کوئی تمنا، نہ کوئی طلب، نہ کوئی طلب، ایک ہی بات کی میرا رب راضی ہو جائے۔ آج میں تجھے اپنے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اور تو جانتا بھی ہے میں تیری رضا کے لیے کرتا تھا، اگر تو سچا ہے اور سچا ہی ہے اور جانتا ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اور وہی عمل اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ بکریاں چرا کے آتا تھا، دودھ دوہتا، اپنے والدین کے تکیے سرانے کھڑا ہو جاتا، میں ان کو پہلے پلایا کرتا تھا، بعد میں اپنی اولاد کو دیتا تھا۔ کرو نہ اپنے والدین کی عزت یوں، پتہ چلے کہ بیوی اور بچوں کی محبت سے زیادہ تیرے دل میں باپ کی محبت ہے، ان سے زیادہ باپ کی محبت ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا پہ تم آخرت کا نقصان کر جاتے ہو، بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو دھکا دینے والا خدا کی قسم دنیا اور آخرت تباہ کر کے اس دنیا سے ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا مار رہی ہے، دنیا داری مار رہی ہے۔ کالا تجھے پتہ ہے، ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں وہ دودھ کا پکڑ کے نا پیالہ ان کے سرانے کھڑا کیا، جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو نیند سے اٹھانا نہیں چاہیے۔ کیا ہم بھی اپنے گھروں میں والدین کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ باپ سویا ہو ہم اس کمرے میں بچوں کو نہ جانے دیں، کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے؟ کالا تو جانتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میرے پیغمبر کے، بچے بھوک سے بلبلاتے ہوئے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے رہے، دودھ مانگتے رہے، چمٹ چمٹ کے سوال کرتے رہے، لیکن مجھے تیری رضا مقصود تھی۔ نہ تو فجر تک میں نے ان کو دودھ دیا اور نہ ہی فجر تک میرے والدین کو تو نے جگایا۔ وہ اٹھے تو سب سے پہلے دودھ انہی نے پیا تھا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے تھا تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ رب العزت نے پتھر ہٹا دیا، لیکن تھوڑا سا مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا نا، شاید ان کے غار کے پیغام پیغمبر کی زبان سے میرے اور آپ تک پہنچنے تھے، وگرنہ تو یہ واقعات بنی اسرائیل کی قوم کے ہیں۔ دوسرا بولا، یا اللہ تجھے پتہ ہے میں اپنے چچا کی لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ بھی نوجوان میں بھی نوجوان، 1000 دینار طلب کیا تھا اس نے کہ اگر مجھ سے تو نے منہ کالا کرنا ہے تو 1000 دینار تھا، میں نے وہ دینار جمع بھی کر لیے،
اسے تھما بھی دیے، پھر میں اس کے پاس بیٹھ بھی گیا، آخری جگہ پہ پہنچ چکا تھا، اس کی زبان سے یہ نکلا اتق اللہ ولا تفتح القاتل، اللہ سے ڈر، یہ کام نہ کر، میری عزت کو بحال نہ کر، میں اس جگہ سے اٹھا تھا اور مجھے راضی کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں، خدا کی قسم۔ ہم تو تھوڑی سی جگہ سے پھسل جاتے ہیں یار، چند ٹکوں پہ ہم ایمان فروخت کرتے ہیں نا جھوٹ بول کے۔ آج کا مسلمان بس اس کے دل میں خیال شیطان ڈالتا ہے، کوئی بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ایسے نہیں، اللہ کہتے ہیں میں رحمتیں اپنی صرف ان کو دیتا ہوں جن کے دل میرے تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تجھے پتا ہے نا میں تیری رضا کے لیے یہی کیا تھا، اس سے وہ رقم بھی میں نے واپس نہ لی، تو پھر ہٹا ہمارے لیے اس پتھر کو۔ اللہ نے اور ہٹا دیا، اور تیسرے نے تو کیا کمال کیا تھا۔ اور یہی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، دنیا نہیں آخرت کے بنو، آخرت کے بنو۔ اللہ تجھے پتا ہے میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، ایک دن کی مزدوری، شام کو مزدوری لیے بغیر نکل گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا، چلا گیا، مجھے نہیں علم تھا وہ کون ہے، کہاں سے تھا۔ میں نے اس پیسے کی ایک گائے دی، اس گائے نے بچے دیے، ریوڑ بن گیا۔ پھر وہ ایک دن اپنی مزدوری طلب کرنے کے لیے آیا، تو میں نے کہا یہ گائیوں کا سارا ریوڑ ہی تیرا لے جائے۔ یہاں تو تھوڑے تھوڑے پیچھے مرتے پھرتے ہیں نا۔ او بھائیو، جب سیدھے ہو جاؤ گے اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ آسمان سے اللہ کہتا ہے میں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو، میری ایک دن کی مزدوری یہ گائیوں کا ریوڑ لے جا کے تیرا ہے، تیرے ہی پیسے سے میں نے گائے خریدی تھی، کسی اللہ نے بچے دیے۔ وہ سارے کا سارا ریوڑ دے گیا تھا۔ کیا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تجھے پتا بھی ہے تیری رضا کے لیے تھا، کوئی دکھلاوا، کوئی شہرت، کوئی ریاکاری، کوئی دنیا کی طرف وہاں نہیں تھی، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ آج اس عمل کے واسطے ہمیں مصیبت سے نجات دے، بس اس کی دعا کیا تھی، اللہ نے غار سے سارا پتھر یہ ہٹا دیا۔ ہٹے گا غار سے پتھر، خدا سے رابطہ کیے۔ ہمارے سامنے بھی بڑے پتھر ہیں، لیکن یہ تبھی ہٹے گے جب ہمارا اپنے رب سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے ہم کوئی اور چیز پیش کرنے والے نہ، پھر تھوڑا بھی زیادہ ہے، بس یہ آخری بات یاد رکھیے، پھر تھوڑا بھی زیادہ ہے۔ اور اگر ادھر ادھر کی بات ہے نا درمیان میں، تو پہاڑ بھی لے جائے، پھر زیادہ بھی کچھ نہیں۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے زیادہ ہوگی۔ کہاں طائف کی پٹی، کہاں یمن کی پٹی، سارے تہامہ کے پہاڑ ہیں، ان کا وزن کرو تو کتنا وزن ہوگا، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ وہ نیکیاں ترازو میں رکھے گا، ساری کی ساری ہوا میں اڑا دے گا۔ فجعلہ ہباء منثورا، یہ جو قیامت کے دن ترازو لگے گا نا، اس ترازو کو اللہ نے اتنا معیار خود ہی دیا ہوا ہے، جن اعمال میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہوگی وہ سارے کے سارے گناہ دے گا۔ گنتی نہیں، نہ ہی رب گنتی کرتا ہے، نہ ہی اس کے ہاں گنتی میں آ ہے، تعداد نہیں دیکھتا، مقدار نہیں دیکھتا، وہ صرف معیار دیکھتا ہے کہ تم نے یہ کام کس معیار سے جا کے کیا تھا۔ تو ایک کو تو اللہ کے نبی نے دیکھا جنت میں اٹکیریاں کر رہا ہے، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک بندہ دیکھا جو اٹکیریاں کرتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کتنے کو نیک عمل کر کے آیا ہے جو جنت میں اتنا خوش لگا پھرتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ ایک روایت میں بھی شجا، ایک روایت میں بھی حسن شجاعت قطعها عن طریق کانت تؤذی الناس، کیا عمل ہے؟ ایک ٹہنی گلی میں رستے میں جھکی ہوئی تھی، گزرنے والوں کو ٹچ کرتی تھی، وہ تکلیف میں گزرتے تھے، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ٹہنی کاٹی ہے، اللہ نے اسے جنت کا مکان بنا دیا۔ رب کے لیے ہے تو تھوڑا بھی پہاڑ ہے، اگر کوئی اور نیت شامل ہوگی تو پہاڑ بھی لے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارو بس۔
جب اس کا حکم آ جائے سب کچھ پیچھے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے سب کچھ پیچھے، رشتہ جاتا ہے جائے، خاندان جاتا ہے چلا جائے، کنبا نہیں بولتا تو نہ بولے، کوئی ناراض ہے تو ناراض ہو جائے، کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی ہو جائے، یہ نقطہ اپنے دل پہ لکھ کے لے جا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے تم رب کو راضی کرنے کے لیے اگر لوگوں کو ناراض کر دیتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، رب راضی ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر رب کو ناراض بیٹھے تو پھر نعوذ باللہ کام خراب ہو جائے گا۔ ہم کرتے ہیں لوگوں کو راضی اور خیال ہوتا ہے کہ قیامت والے دن رب کو بہت ہی راضی کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، آپ پہ ہی راضی ہو جائے گا۔ نہیں، جب تک زندگی کے چند سانس ہیں نا، اپنے اندر خوف خدا زیادہ کر لو۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ہمیں مار اس وقت دے رہا ہے۔ ہم اس وقت اللہ پہ امیدیں بڑی باندھی بیٹھے ہیں، نہیں، امید کر، لیکن اس سے زیادہ میرے دل میں خوف ہونا چاہیے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو عزیز جبار بھی تو ہے، وہ قہار بھی تو ہے، وہ عذابوں کا مالک بھی تو ہے، عزیز انتقام بھی تو وہی ہے۔ اس سے اتنا ڈر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کہ صحابہ عمل کر کے بھی ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اللہ قبول نہ کرے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر کے بے خوف لگے پھرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا۔ قرآن نے کتنی دفعہ کہا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا اس ذات سے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو، اتنے امن میں آ گئے ہو، اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ پرواہ نہیں کر پھٹ کے کہیں تمہارے اوپر نہ گر پڑے۔ یہ تو اس کی رحمت ہے پارا، لیکن یہ نقطہ یاد کرے میری بات ختم ہے، دنیا کی زندگی میں رب کا خوف اپنے اندر غالب رکھے۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں یہ میرا قدم صحیح اٹھ رہا ہے، بولنے سے پہلے سوچیں یہ میرا بول قیامت کے دن میرے حق میں ہوگا، پکڑنے سے پہلے سوچیں یہ پکڑنا میرے حق میں ہے، پھر جا کے کامیابی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر لاپرواہی کی زندگی ہے نا، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کائنات میں بڑے منافق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پکا منافق وہ بھی ہے جو اتنا لاپرواہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے کہ اسے اپنی موت اور آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، بس ہر ویلے اپنی مرضی کیے کھڑا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں خوف خدا کو غالب کر لو، اور جب موت کا فرشتہ نظر آئے نا تو اللہ سے امیدیں زیادہ کر لینا۔ اگر دنیا میں امیدیں زیادہ رکھو گے کل کو خوف کا پہلو غالب کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے میرے پیغمبر کی زبان سے، عزتی و قدرتی لا اجمع ولا عبدی امرینی ولا خوفین، مجھے اپنی عزت کی قسم یہ رب قسم اٹھا رہا ہے جو کائنات کا اصغر المصدوق ہے، کوئی سچا نہیں رب سے زیادہ، اس کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، قہاریت کی قسم، جباریت کی قسم، میں ایک بندے پہ دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ من امننی فی الدنیا اخفتہ فی الآخرہ ومن اخافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا ہوگا وہ قیامت کے دن امن میں رہے گا، جو دنیا میں امن میں رہا ہوگا قیامت کے دن اسے ڈرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نقطے پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے، آخرت کی محبتوں سے بھر دے، دنیا سے بے رغبتی اللہ ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے، اور اس دنیا کا بندہ بننے سے اللہ ہم سب کو بچا لے، آخرت کا بندہ بنا دے۔ ہم اس دنیا سے اٹھے تو اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری کرے، پیغمبروں صدیقوں نبیوں اور شہداء کے ساتھ اللہ جمع فرمائے، اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين عباد الله رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء حالنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ये एक ऐलान है।